جملہ اسمیہ کی اگزامپل، مرکب کی اگزامپل، مفرد کی اگزامپل یہ ڈسکس کی تھی، اور جملہ فعلیہ کی اگزامپل نہیں ڈسکس کی تھی۔ آج میں ایک جملہ فعلیہ کی آیت کریمہ کا کچھ حصہ لے کے آیا ہوں، سورہ نساء کی آیت نمبر 137 ہے۔ اس میں اس کے پیچھے دیکھیں، ابھی ہمارا مقصد پوری آیت کی ترکیب کرنا نہیں ہے، اس سے پہلے آتا ہے ان الذین، تو وہ میں نے نہیں لکھا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں جی دیکھو پتہ نہیں کیا ہو گیا، کیوں یہ تو نئی باتیں شروع کر دی ہیں نہیں جی پٹڑی سے اتر گئے ہیں کوئی مطلب، تو یہ باتیں کبھی کبھی ضرور ہائی لائٹ کرنی پڑتی ہیں۔ ہمارے آج کے سبق کے مناسبت سے میں نے اسی آیت کے کچھ حصے کو لکھ لیا اور کچھ نہیں لکھا تاکہ وقت بچ جائے اور ہم اپنے ٹو دا پوائنٹ سبجیکٹ پہ بات کریں۔ تو ان الذین کو نہیں لکھا، اس کے بعد آیت ہوتی ہے آمنو ثم کفروا ثم آمنو ثم کفروا ثم ازدادوا، ٹھیک ہے، یہ آیت کریمہ ہے۔ اب ہمارا حرف عطف ہم نے واو کا بھی کیا تھا اور اس کے بعد آگے ہم نے چھوڑ دیا تھا، وقت ہی نہیں تھا، تو آج ہم فا اور ثم کو بھی لے کے آگے، ٹھیک ہے۔ تو پہلا ہمارا واو فا ثم مکمل ہوگا۔ تو ثم کا مطلب، اور واو اور ثم میں فرق کیا ہے؟ بیسیکلی واو فا ثم، اگر میں اس کو فا کو بھی ساتھ لے لوں، یہ آیت کریمہ لکھی ہوئی ہے والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا، تو یہ دو فا حرف عطف یہ اس آیت کریمہ میں آئی، ٹھیک ہے۔ یہ واو جو ہے یہ حرف عطف نہیں ہے، یہ یاد رکھنا، ٹھیک ہے۔ یہ جی ہاں جارہ ہی رکھتے ہیں، اس کی ہمیں سہولت کیا ہوگی کہ آگے یہ جو مجرور ظاہری طور پہ نظر آ رہا ہے تو اس کو ہم اپنے سبق کے اعتبار سے واو جارہ کہتے ہیں۔ اچھا، یہ تینوں کو میں نے اکٹھا کیوں کیا ہے؟ جب ہم بات کر رہے ہیں نا اپنی لینگویج میں بھی، میں نے پہلے لیکچر میں کہا تھا کہ بیسیکلی عربی زبان میں جو ہم باتیں سیکھ رہے ہیں ہم اردو میں کرتے ہیں آلریڈی، اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، اور ہم اس طرح کے معنوی عملی طور پہ یہ چیزیں بالکل چلا رہے ہیں۔ میں اسی کو اردو میں لے کے جاتے ہوں کہ دو آدمی آئے، ان کا نام لے لیتا ہوں، اشرف اور اصغر آئے۔ اس وقت آپ نے کوئی اس طرح کی بات نہیں کی، نہ ہی کوئی موضوع ایسا تھا کہ پہلے کون آیا بعد میں کون آیا، اسی وقت ہی آگے کون تھا پیچھے کون تھا اس کے، صحیح ہے، دونوں آئے۔ آپ نے بھی سن لیا آئے کسی معاملے میں دو بندے آئے، لیکن کوئی سینسیٹیو بات ہوتی ہے کہ کسی نے آ کے سلام پہلے کیا، کس نے کیا ہے، یا مارا ہے یا لوٹا ہے، تو پھر سنانے والا کہانی کیسے سناتا ہے؟ جی یہ فلانے نا اسلم پہلے آیا، اس کے بالکل ساتھ ہی تھا دوسرا بندہ لیکن وہ اس کے پیچھے داخل ہوا، صحیح ہے۔ تو اب عربی کا یہ دیکھیں خوبصورتی ہے، ہر سٹیپ کے لیے نیا حرف۔ اردو میں بھی ہم نے پہلے کہہ لیا، ابھی تو ایک لفظ ہے بیان کرنے کے لیے۔ اگر ہم اسی کو کہیں کہ بچہ قرآن پاک حفظ کرنے گیا تو 2 دن میں تو نہیں ہو گیا، 6 مہینے سال لگ گئے، اس کے بعد واپس وہ پڑھنے اپنی پڑھائی دنیاوی میں آتا ہے۔ تو پہلے وہ پڑھ رہا تھا دنیاوی تعلیم، 5ویں 6ٹھی کلاس میں چھوڑا، حفظ کرنے گیا، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ پہلے وہ سکول میں تھا، پھر مدرسے گیا، حفظ کیا، ٹائم لگا، واپس آ کے پھر سکول گیا، تو ہم کہیں گے پھر وہ سکول میں گیا۔ تو یہ جو پھر ہے یہ ثم ہے۔ اردو میں سمجھ آئی ہے؟ کوئی مشکل ترین صورتحال نہیں رکھی ہوئی، یہ سب اردو میں ہی ہو رہا ہے، صرف اس ٹرمینالوجی کو
ہمیں عربی میں سمجھنا اور استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آئیے اپنے سبق کی طرف لوٹتے ہیں۔ آپ آمنو وہ سب ایمان لائے، ٹھیک ہے جی، تو یہ فعل ہے۔ اس کے بعد آگے حرف عطف ثم، پہلے ترجمے کے اوپر چلے جاتے ہیں۔ حرف عطف آ گیا، وہ ایمان لائے، پھر کافرو انہوں نے کفر کیا، ایمان سے پھر کے کافر ہو گئے۔ ثم پھر آمنو وہ سارے پھر ایمان لے آئے، ثم کافرو پھر کافر ہو گئے، پھر انکار کر گئے ایمان سے، ٹھیک ہے۔ ثم ازدادو، اس کو میں سے پڑھتا ہوں، ثم ازدادو، پھر کفر میں وہ بہت زیادہ آگے بڑھ گئے، ٹھیک ہے۔ بڑے کس میں؟ اس کے ساتھ ترجمہ آگے جائے گا، پھر وہ کفر میں زیادہ بڑھے، ایمان میں نہیں بڑھے۔ آگے آیت کریمہ بھی ہے، ٹھیک بات واضح ہوتی ہے۔ تو اب دیکھیں کہ جب آپ ترجمہ ہی کریں گے تو آپ پھر جیسے اردو میں آپ نے کیا، لیکن پھر کی جگہ پہ ثم استعمال ہوگا، بس یہی فرق ہے۔ اب اس کو تھوڑا سا نحو میں جا کے دیکھتے ہیں کہ یہ پوزیشن کیا لے گا، پہلا لفظ جو ہے، ٹھیک ہے، تو یہ پوزیشن لے گا۔ پہلی بات ہے یہ فعل ہے، اسم نہیں ہے، تو بنے گا کیا؟ معطوف علیہ۔ اب معطوف علیہ کے بعد حرف عطف چاہیے، یہاں ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ ہمیں 3 چاہیے ہوتے ہیں۔ تو دوسرا یہ حرف عطف واو کی جگہ پہ کیا آ گیا؟ یہ لکھا ہوا ثم آ گیا۔ اب ہمیں معطوف چاہیے، تو پتہ چلا کہ یہاں تک مرکب عطفی مکمل ہو گیا ہے، لیکن بات آگے بڑھ رہی ہے، اسی وہ ایک سلسلہ چل رہا ہے، بات بیان ہو رہی ہے، تو اس میں پھر ثم لگانا پڑا، پھر ثم لگانا پڑا، پھر ثم لگانا پڑا۔ تو یہ جو اس کے بعد ہوگا وہ معطوف اول، معطوف ثانی، مفعول ثالث بنتا جائے گا۔ اس لیے معطوف 1 2 3 کر کے معطوف 4 تک جا کے ہم نے کہا کہ یہ 4 معطوف میں حرف عطف مل کر معطوف علیہ کے ساتھ مل کر یہ مرکب عطفی بنا۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ پتہ چلا؟ ٹھیک ہے نا، اردو میں سمجھنا، اس کو رٹا نہیں لگانا کہ آپ اس طرح بیان کریں۔ اب ایک چیز یہاں پہ، جیسے میں نے وہ مدرسے کی اور حفظ کی بات سنائی ہے، یہ ایمان تو لے آئے تھے، وہ اسی وقت ہی کافر نہیں ہو گئے، کچھ دیر رہے اس پہ، کچھ اسباب ایسے بنے، ایسے ٹولے اور محفل میں ماحول میں رہے جہاں پہ انہوں نے کہا غلطی ہو گئی، کفر، واپس لوٹ گئے اپنے پرانے سلسلے پہ۔ پھر موٹیویشن ملی، کچھ عرصہ رہے تو دل پھر اللہ نے قبول کیا، تو پھر ایمان لے آئے، کہتے ہیں نہیں یہ ٹھیک فیصلہ تھا۔ قدرت کی طرف سے ایسی صورتحال کہ دوبارہ اسلام نے بڑے مسائل جھیلے، بڑی پریشانیاں دیکھی کہ لوگ آتے اسلام قبول کرتے، بعد میں جا کے فیملی خاندان، یہ کہیں کہ ہندو مسلمان ہو جائے کتنے مسائل ہوتے ہیں، اس کو مدر خاندان سے نکال دیا جاتا ہے، گھر جلا دیا جاتا ہے، اور بڑے کام کر، اور ان کو تو چھوڑیں آپ، بحثیت مسلمان ہی دیکھیں نا، کوئی بھی بندہ نمبردار ہوئے تو وہی گل بڑی ہے نا، کوئی مطلب بزنس مین ہوئے، کوئی چودھری صاحب ہون، کوئی ملک صاحب ہون، اپنے دھی پتر کا منو ویاہ کر کے دسے دین اسلام دے مطابق،